السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کریں، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈز میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ انسان کے گناہوں کا اثر وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلی والی آیتوں میں قوم ثمود، قوم عاد، اسی طرح سے فرعون وغیرہ کا ذکر کیا، ظالم قوموں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو عذاب دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے عذابوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمانا۔ یہ قوم عاد تھی جس پر نہایت تیز و تند ہوا کا عذاب آیا، اور یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا کر ان پر برساتی تھی۔ بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں اچک کر آسمان پر لے جاتی اور پھر انہیں سل کے بل زمین پر دے مارتی تھی، جس سے ان کا سر الگ اور ان کا دھڑ الگ ہو جایا کرتا تھا، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب، ان کی برائیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح اس میں دوسرا عذاب جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ سخت چیخ کا عذاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو سخت چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ یہ حضرت صالح کی قوم تھی، قوم سمود، جن کے کہنے پر اللہ رب العالمین نے ایک چٹان سے اونٹنی نکال کر کے دکھائی تھی۔ قوم سمود نے کہا تھا نا حضرت صالح سے کہ اگر تم سچے ہو تو اس پہاڑ کے دامن سے ہمیں اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نشانی ظاہر کر دی اور اونٹنی وہاں سے نکل گئی، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پہاڑ کے دامن سے نکالی تھی اس کو قتل کر ڈالا، جس کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے 3 دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب نازل فرمایا، جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا۔ تو یہ ان کے گناہوں کے سبب تھا، اور آگے اور 2 اللہ رب العالمین نے عذاب کا ذکر کیا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے، جو بھی گناہ انسان کرتے ہیں نا، اس کا اثر، اس کی نحوست انسان خود اپنی زندگیوں میں محسوس کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے وہ باتیں بھی ہم دیکھیں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں آج ہم بات کریں گے عشاء کے بعد کی سنتوں کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بہت ساری رکعتیں، 17-18 رکعتیں عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور جو ہے پتہ نہیں وہ کہاں سے دلیل بنا کر کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ یہ حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر ورکعتین بعد الجمعہ ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی ہے۔ اسی طرح سے میں نے جو ہے جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت، اسی طرح مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہی رکعت سنت پڑھی ہے۔ 2 رکعت سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز کے بعد بھی ثابت ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، ان سنتوں کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے نمازوں کا ذکر آگے آئے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت۔ عمل کی فضیلت میں ہم بات کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا یہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ جیسے ہم لوگ بیٹھ کر کے بھی علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو یہ علم حاصل کرنا نفل عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، یعنی ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا علم حاصل کرنے والا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے عام آدمی پر ہے۔ یعنی جس طرح عام آدمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ عبادت گزار پر جو ہے ایک عالم کو جو علم حاصل کرتا ہے، جو پڑھتا رہتا ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے جو خیر و بلائی کی تعلیم دیتا ہے، ہاں اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زندگی بھر ہم طالب علم ہی ہوتے ہیں، اگر ہم زندگی بھر طالب علم رہے، علم حاصل کرنے والے رہے، تو یہ فضیلتیں مجھے اور آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔